السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ہمیں اسلام جیسے مذہب سے نوازا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ سب منسوخ ہو گئے۔ اب جو اسلام قبول کرے گا، ایمان لائے گا، وہی دین اللہ قبول کریں گے۔ اور اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب قبول کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی کتنا پرانا مذہب ہو، اس لیے کہ اسلام سے پہلے جتنے مذہب ہیں وہ سب پرانے ہی ہیں، اس لیے کہ اسلام سب سے آخر میں ہے۔ پرانا ہونا کوئی اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز پسندیدہ ہو، لیکن اسلام کو 1400 سال 1450 سال ہو گئے، لیکن اللہ نے اسے اتنی مقبولیت دی اور دیں گے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام ہی پسند ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسی کو دنیا میں پھیلائیں گے، اسی کی حقانیت کو بتائیں گے۔ سب سے اخیر میں آنے والا مذہب آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ دنیا والے سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا نیا مذہب ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آپ دوسرے مذہب لو، کوئی 4000 سال پرانا ہے، کوئی 3000 سال پرانا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 5000 سال پرانا ہے، لیکن وہ اتنا پرانا ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں اسے، اس کے ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ پرانا ہو گیا تو کیا بات ہے، کوئی اس کے ماننے والے نہیں ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن اسلام آج سے 1450 سال پہلے آیا مکہ مکرمہ کے اندر۔ اللہ نے پھر وہاں سے اس کی جو محنت شروع ہوئی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے پھر پورے عرب میں، ملک حبشہ، ملک فارس، ایران، یہ سب جگہ پھیلتا چلا گیا۔ اب یہ نہیں کہ اس کو تلوار لے کر کے پھیلایا یا فلاں چیز لے کر کے پھیلایا یا مار دھاڑ کر کے پھیلایا، نہیں۔ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ اور جتنا حجاز کا علاقہ ہے اس کو چھوڑ کر کے باہر جانے لگے۔ جیسے ہندوستان میں صحابہ کرام آئے، چین میں صحابہ کرام گئے اور دوسرے ملکوں میں صحابہ کرام گئے۔ وہ جو گئے ہیں تجارت کی غرض سے گئے ہیں، لیکن انہوں نے جا کر کے دین اسلام کو پھیلایا، دین اسلام کو بتایا کہ اسلام کے اندر یہ تعلیمات ہیں، اسلام کے اندر سچائی ہے، اسلام کے اندر اچھائی ہے، اسلام میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، اسلام میں چوری کا تصور تک نہیں ہے، اسلام کے اندر اچھائیاں ہیں، برائیوں سے روکا جاتا ہے، کسی کا حق ناحق کسی کو ستایا نہیں جاتا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، کسی کو ہڑپا نہیں جاتا، قتل کرنا گناہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جب
لوگوں کے سامنے آنے لگی کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے اسلام کے اندر، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں۔ جب ان کو پتہ چلنے لگا کہ اسلام میں تو ہر ایک چیز کے حقوق رکھے ہوئے ہیں، کہ اسلام کے اندر ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جب یہ چیز دیکھتے تھے، جب اسلام کو پڑھتے تھے تو ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر کے، صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھ کر کے، کہ جب وہ تجارت کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ چین کے اندر مسلمان گئے، وہاں جا کر کے تجارت شروع کی۔ جو ہے نماز کا وقت ہو جاتا تھا، وہ دکان بند کر کے اپنا نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ وہ جو گراہک آتے تھے، حالانکہ چینی لوگوں کے بھی وہاں پر دکانیں تھیں، جس طرح سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے دکان کھولی تھی، وہاں پر مسلمانوں سے زیادہ دکانیں چینی لوگوں کی تھی، اس لیے کہ ان کا ملک ہی ان کا تھا۔ جو گراہک آتا تھا مسلمان کی دکان پر آتا تھا، اور جب وہ نماز کے لیے جاتا تھا، گراہک وہیں ٹھہرا رہتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ وہ بھائی مسلمان ہیں، نماز پڑھ کر کے آئیں تب سودا لیں گے، تب سامان لیں گے۔ حالانکہ سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، وہاں جانے کو تیار نہیں کوئی بھی۔ ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ ایک مسلمان نے دکان کھولی ہے، اسی کے دکان سے آپ سودا لیتے ہیں، اسی کے دکان سے سامان لیتے ہیں، اور وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، پھر بھی آپ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر کے آئے تو یہیں سے لیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان چینی لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب کوئی چیز دیتا ہے، سودا کرتا ہے، اسے پورا تولتا ہے، وزن پورا رکھتا ہے، وزن میں کمی نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا۔ یہ معاملات تھے، یہ صحابہ کرام کے اخلاق تھے۔ وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے کہ ہاں بھائی دیکھو مسلمان ایسے ہیں، ایک تو جھوٹ نہیں بولتے، اور دوسرے سامنے والا جو سامان لینے کے لیے آ رہا ہے، خریدار ہے ہمارا، اسے ڈنڈی نہیں مارتے یا کم تولتے نہیں۔ یہ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایمان قبول کر لو، آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، بس وہ ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جب تولتا ہے پورا تولتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا ہے، وزن کم نہیں دیتا ہے۔ بس یہ چیز ان کی دلوں میں گھس گئی، دلوں میں بس گئی کہ ہاں بھئی یہ کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کا مال نہیں کھاتے ہیں، یہ کم تولتے نہیں ہیں، یہ برابر تولتے ہیں، بلکہ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اوپر سے۔ ان اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کون سا مذہب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلام مذہب ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب میں ہم کو بھی داخل کر لیجیے۔ یہ وہ معاملات تھے، یہ وہ اخلاق تھے، مسلمانوں کے اخلاق کو، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر کے چین میں لوگ ایمان قبول کرنے لگے۔ اسی طرح جس ملک میں جاتے تھے مسلمان، تجارت کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے، کاروبار کی لائن سے، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کی دلوں کو جیت لیا کرتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکتے تھے۔ یہ تمام چیزیں جب دیکھنے لگے تو ایمان میں داخل ہونے لگے، ایمان میں داخل ہونے لگے۔ آج دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے اتنی قبولیت دی ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسلام کو عقل کے مطابق اور فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ اٹھا کر کے کچھ بھی اللہ نے قرآن میں بھیج دیا، یہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، انسان کو کس عمر میں کس چیز کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپس میں بھائی چارے کے لیے، امن اور شانتی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی فضیلت بیان کرنے
جو کی جا رہی ہے وہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، بیوی کے حقوق ادا کریں گے، اس کے ساتھ انصافی کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ایک بہترین ایک ماحول بنے گا جب ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں گے، اکرام کریں گے اور چھوٹوں پر شفقت کریں گے، پیار محبت سے پیش آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے نہ بڑے دشمن بنیں گے نہ چھوٹے دشمن بنیں گے۔ اب آپ کو ان کا اکرام کر رہے ہیں، وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، اور بچوں پر آپ شفقت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، وہ بچے آپ سے لگیں گے، گھل مل جائیں گے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اسلام میں ایسی چیزیں بتائی ہیں، جو چھوٹوں کا، جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، ہمارے عالموں کی قدر نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، بڑوں کا اکرام کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹے بھی مل کر رہیں گے، بڑے بھی مل کر کے رہیں گے، ایک معاشرہ بن کر کے، خاندان اور ایک پورا فیملی جس کو کہتے ہیں، وہ سسٹم پورا برقرار رہتا ہے۔ اگر بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے تو اسلام نے اس کو روکا ہے، اگر ماں پر زیادتی ہو رہی ہے اسلام نے اس کو بھی روکا ہے۔ اسلام نے کہا بیوی کے بھی حقوق ادا کرو، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرو، بھائیوں کے بھی حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کرو۔ پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہو، اس کے حقوق ادا کرو۔ تو اس کے حقوق یہ ہیں کہ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا دیجیے، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اس کی مدد کیجیے، اور اگر اسے کوئی ظلم کر رہا ہے ظلم ہونے سے روکیے۔ یہ اسلام تعلیمات بتا رہا ہے۔ جب اسلام ایسی چیزیں بتائے گا تو پڑوسی سوچے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، یہ تو ظلم ہونے بھی نہیں دیتا اور اپنی چیزیں میری مدد کر رہا ہے، میرے پڑوسی ہونے کا، حالانکہ یہ میرے مذہب کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ انسانیت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ چیزیں سب ان کے دل میں اتر جائے کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب سالن بنایا کرو اس میں ذرا اور تھوڑا سا پانی زیادہ ملا لیا کرو۔ حدیث شریف میں کیا ہے، جب سالن بناؤ اس میں ذرا پانی اور زیادہ ملا لو۔ اب کیا کریں گے ملانے کے بعد، جب پکا لیں تو پڑوسی کے گھر بھی سالن کو پہنچاؤ۔ پڑوسی کے گھر کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی ذرا زیادہ پانی ملانے کے لیے بتا رہے ہیں، اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم نے بنایا ہے اس کی خوشبو بازو والے گھر میں بھی گئی ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں آج کوئی اچھی چیز بن رہی ہے، وہاں بچے بھی ہوں گے، ان کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ ہمارے گھر میں آج ایسی چیز نہیں ہے، اندر سے چاہت ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ایسی چیز پکتی۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اب ان کے گھر میں بھی تھوڑی پہنچاؤ تاکہ وہ بچے کھا لیں، وہاں کے بڑے کھا لیں۔ حدیث شریف میں ہے اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ دیکھیے کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اپنی دیوار گھر کی اتنی اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ ہوا، کھانا پلانا تو دور کی بات، یہاں تو اسلام یعنی ایک جو ہوا انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے، اتنی اونچی نہ اٹھاؤ دیوار کہ پڑوسی کے مکان میں ہوا جانے کو رک جائے، ہوا رک جائے وہاں پر جانے سے، پھر اسے تکلیف ہوگی، اسے ہوا نہیں پہنچے گی، اسے تکلیف ہوگی۔ اتنی رعایت کی جا رہی ہے اسلام کے اندر پڑوسی کی، وہ چاہے پڑوسی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، پڑوسی۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اتنے اچھے اخلاق دیکھے گا تو پوچھے گا یہ کہ آپ کون سے مذہب کو ماننے والے ہیں؟ جب کہیں گے اسلام کو ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی اسلام میں داخل کر لو۔ یہ وہ مذہب ہے جو دوسروں کے لیے اٹریکشن بنتا ہے اور فطرت اور عقل اسے قبول کرتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک یہودی اپنا مکان بیچ رہا تھا، اس علاقے میں وہاں مکانوں کی قیمت 1000 درہم تھی۔ اس علاقے میں اس وقت جو وہاں کا ریٹ چل رہا تھا 1000 درہم میں ایک مکان مل جایا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا بھئی میں مکان بیچ رہا ہوں، یہودی تھا وہ، میں مکان بیچ رہا ہوں، اگر کسی کو لینا ہے تو 2000 درہم قیمت ہے۔
جب یہ بات پھیل گئی تو لوگ مکان کو خریدنے کے لیے آنے لگے، لیکن کہنے لگے کہ اس علاقے میں اور آج کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 1000 درہم بہت ہیں، لیکن آپ نے اس کی ڈبل قیمت لگائی ہے، کیا وجہ؟ آپ نے اس کی قیمت ڈبل لگا دی ہے۔ 1000 درہم کا مکان ہے اور آپ 2000 درہم میں مکان بیچ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ڈبل قیمت کرنے کی؟ وہ یہودی تھا، مسلمانوں کا سخت مخالف، مسلمانوں کا دشمن، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ واقعی میرے مکان کی قیمت 1000 درہم ہی ہے، لیکن میرے مکان کے جو بازو، جو میرا پڑوسی ہے وہ ایک مسلمان ہے۔ ایسا پڑوسی آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جیسا پڑوسی میرا ہے۔ تو میں نے اس پڑوسی کے 1000 درہم لگائے، اس لیے کہ آپ کو مکان تو مل جائے گا 1000 درہم میں، لیکن ایسا پڑوسی آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس لیے میں نے اپنے مکان کی قیمت ڈبل کر دی، تاکہ کسی کو لینا ہے تو 2000 درہم میں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ہو جاتا ہے بھول میں ہو جاتا ہے، 2000 درہم میں، یعنی ایک مسلمان کے اخلاق کی قیمت وہ یہودی جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جب پتہ چلے گا کہ یعنی پڑوسی اتنا اچھا انسان ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بازو میں ان کا مکان تھا۔ ایک وقت تھا ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کریکٹر کی وجہ سے، ہمارے اچھے معاملات کی وجہ سے بازو والے پڑوسی کے مکان کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ اب کیا ہے، اگر کسی مسلمان کا مکان کسی ہندو کے بازو ہو، اس کا ریٹ نہیں آتا، بلکہ وہاں کوئی رہنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے بازو میں۔ ابھی الٹا ہو رہا ہے، نہیں وہاں مسلمان ہے، وہاں نہیں لیتے میں گھر، وہاں مسلمان ہے وہاں پلاٹ نہ کھولوں۔ اب یہ الٹا ہو گیا ہے، پہلے کیا تھا، مسلمان ہے تو جگہ وہاں پر لیتے تھے، اب الٹا ہو رہا ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو محلے میں جا کر کے مکان مانگے، کرائے سے مانگے، کرائے سے مکان نہیں دے رہے مسلمانوں کو، اے نہیں، مسلمان تو گندے رہتے ہیں، مسلمان تو گالی گلوچ کرتے ہیں، مسلمان صبح اٹھتے ہی لڑائی جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں نکو، ہمارے بازو نکو، ہمارے بازو نکو، مکان کرائے پر نہیں مل رہے ہیں۔ آج ہمارے وہ اخلاق ہو گئے ہیں۔ پہلے حالت یہ تھی کہ ہم پڑوس ہونے کی وجہ سے بازو والے مکان کی قیمت بڑھ جایا کرتی، یہ ہوا اسلام۔ اسی لیے ان کے زمانے میں بہت پھیلا مذہب، اسلام جو ہے بہت پھیلا، کوئی معمولی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ چوتھے امام، پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم سب مانتے ہیں۔ دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والے بھی عرب ممالک میں ہیں۔ تیسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو زیادہ تر مدینہ منورہ کے علاقے میں ان کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے آخری امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والے بھی بہت ہے دنیا میں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے، امام احمد ابن حنبل، کیسے انتقال ہوا؟ ظالم اور جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ۔ جب انسان کو بادشاہت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، ان کا دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں حاکم بن گیا ہوں، میں بڑا بن گیا ہوں، مجھے طاقت مل گئی ہے، اس لیے وہ جو چاہے فیصلے لے لیتا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ظالموں کو بھی، جیسے پتنگ ڈھیل کرتے رہتے ہیں وہ دھاگے کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل۔ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے بندہ، کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ڈھیل دی تھی، جا تو مجھے خدا مان رہا ہے کوئی بات نہیں، یعنی تو خود کو خدا مان رہا ہے، مجھے نہیں خدا مانتا کوئی بات نہیں، تجھے بھی ڈھیل دیتا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اتنی اچھی تندرستی دیے تھے، اتنی اچھی تندرستی
تقریباً 400 سال اس کی عمر ہوئی، کبھی سر میں درد نہیں ہوا اس کا. آپ اندازہ لگائیں، کبھی سر میں درد تک نہیں ہوا، درد تک. اتنی اچھی ہیلتھ، اتنی اچھی تندرستی، اتنی بڑی نعمت کسے دی تھی؟ جو اللہ کو نہیں خود کو خدا مانتا تھا کہ میں خدا ہوں. جب درد بھی اس کے نہیں ہو رہا ہے، اس نے سوچا شاید واقعی میں ہی خدا ہوں گا، پھر اس لیے کہ خدا کو درد تو ہوتا نہیں. انا ربکم الاعلی. جب ایسے حالات بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ڈھیل دی، یہاں تک کہ نبیوں کے مقابلے پر آ گیا. تو اس نے سوچا میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس لشکر ہے، میرے پاس لشکر کا سامان ہے، میرے پاس جنگی سامان ہے، میں ان بھوکے پیاسوں کو مار دوں گا. کون تھے بھوکے پیاسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، 2 نبی تھے اس کے دور میں. مار دوں گا میں. کیا چیز ہے؟ جب حکومت کا نشہ چڑھتا ہے پھر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر دور میں ہوتے ہیں ایسے، لیکن ظلم ہی ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں چلتا. دنیا میں ظلم زیادہ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ ظلم کیا چیز ہے. آ رہا ہے مقابلے کے لیے، اللہ نے دی تھی ڈھیل، اس نے سمجھا میں تو فتح کرتے جا رہا ہوں. ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، ادھر فرعون ہیں. موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے آ کر کے رک گئے. اب آگے جائیں تو کیسے جائیں؟ پیچھے دیکھے تو فرعون کا لشکر ہے، کیا کریں؟ فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، اب بیچ میں پھنس گئے ہیں، سمندر میں جا نہیں سکتے، اس لیے کہ سمندر کون پار کرے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ، سامنے سمندر، پیچھے ظالم بادشاہ فرعون لشکر کے ساتھ ہے، ہمیں تو موت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو مار دو سمندر میں. موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینک دو، سمندر میں مارو یا پھینک دو. القی عصاک، ڈال دو اپنی لاٹھی کو سمندر میں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے پاس ایک ہی لاٹھی ہے، کم سے کم اگر فرعون آ گیا تو اس کو ماروں گا اس سے. لیکن حالانکہ کسی پر لاٹھی ہو تو سامنے دشمن ہو تو لاٹھی پھینکتا نہیں ہو، بلکہ لاٹھی کو مضبوط پکڑتا ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لاٹھی کو پھینک دو. اگر ہم ہوتے لاٹھی کو نہ پھینکتے اور مضبوط پکڑ لیتے، لیکن وہ نبی تھے، انہوں نے فوراً لاٹھی کو کیا کیا؟ پھینک دیا. لاٹھی کے پھینکتے ہی وہ سمندر راستہ بن گیا. وہ سمندر کیا ہو گیا؟ پانی ختم، راستہ بن گیا. اب پورا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس راستے پر سے جا رہا ہے، سمندر پار کر رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ سمندر ہے، اس انداز سے پار ہو رہا ہے. پورا پار ہو گئے. اب پیچھے سے لشکر ہے فرعون کا، وہ آ رہا اپنے لشکر والوں کو بتا رہا ہے دیکھو یہ سمندر تھا، میں نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون. حالانکہ بنایا تھا راستہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے سے. ابھی اکڑ میں ہے، دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہارے سمندر کو بھی راستہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، ڈھیل دے رہے. اتنی ڈھیل دی کہ سمندر کے بیچ تک وہ لشکر پہنچ گیا. فرعون کا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام پار کر چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی پھر مارو. پھر ماری لاٹھی، جیسا سمندر تھا وہ سب راستہ ختم، سمندر بن گیا، پورا لشکر بہ گیا. یہ لاٹھی کھینچنا ہے. کھینچ لی اللہ تعالیٰ نے، رسی کو کھینچ لی.
سمندر میں غرقاب ہو گیا۔ فرعون مرتے مرتے کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کیچڑ لے کر کے منہ میں ٹھوس دیا اس کے، فرعون کے، نہیں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تجھے پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اب تجھے سب کچھ آخرت کا نظر آ رہا ہے، اب تو مرنے کے لیے ہے، اب ایمان قبول کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے اٹھا کر کے منہ میں مٹی ٹھوس دی، کلمہ پڑھنے نہیں دیا اس کو، پھر سمندر میں ڈبو کر کے ختم کر دیا، پھر سمندر نے اچھال کر کے باہر پھینک دیا۔ یعنی سمندر کو یعنی سمندر بھی گوارا نہیں کر سکا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو میں اپنے اندر سمو سکوں اسے، سمندر نے اٹھا کر کے باہر زمین پر پھینک دیا۔ آج بھی اس کی لاش مصر میں موجود ہے۔ جس انسان نے، جس بادشاہ نے، جس ظالم بادشاہ نے حکومت کے نشے میں غریبوں پر ظلم کیا تھا، نبیوں کے راستے کو روکا تھا، نبیوں پر ظلم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج بھی مصر کے عجائب خانوں میں موجود ہے۔ لوگ جب جاتے ہیں ایجپٹ کو اس کی لاش کو دیکھ کر کے آتے ہیں، اس کی لاش آج بھی جوں کی تو محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، یہ مت سمجھ لینا کہ نہیں سب کچھ آ گیا ہے۔ کیسے کیسے ظالم لوگ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاتار قوم جنہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا، آج سے 700 سال پہلے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ اس وقت کے لوگ کہنے لگے تھے کہ مسلمان دنیا سے مٹ جائے گا، بیج بونے کے لیے بھی کوئی مسلمان نہیں ملے گا، اس لیے کہ اتنا ظلم انہوں نے کیا تھا۔ جب وہ گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو جایا کرتے تھے، 8 روز تک گھوڑے سے اترتے نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، 8 روز تک گھوڑے سے اترتے نہیں تھے، اتنے قتل کیا انہوں نے، اتنا خون خرابہ کیا۔ جب ان کو پیاس لگا کرتی تھی تو گھوڑے کے کندھے پر چھرا مار کر کے اس میں جو خون نکلتا تھا اس کو پی لیا کرتے تھے، لیکن گھوڑے سے نیچے نہیں اترتے تھے تاکہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے وقت کم نہ بچے۔ یعنی وہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نیچے اتر کر کے پانی پی لیں، اتنا ظلم کیا تھا۔ لیکن اب 1400 سال چل رہا ہے، وہ 700 سال کی ہجری کا واقعہ تھا، اب 1400 سال چل رہا ہے۔ اس وقت جو مسلمان تھے اس سے کئی گنا آج 1400 سال میں مسلمان موجود ہیں۔ مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دنیا والوں کی دنیا یعنی آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی تاتاری قوم کو ایسی ہدایت دی کہ وہ لوگ جو ظلم اور ظالم تھے، مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ہدایت دے دی، وہ ایمان قبول کر لیا انہوں نے۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر انہیں کو ایمان کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کے ظالم بادشاہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم کیا یہاں تک کہ جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں کوڑوں سے کوڑے ہوتے ہیں چمڑے کے، اتنے سخت کوڑے ہوتے ہیں وہ کہ اگر وہ ہاتھی کو بھی مارا جائے ہاتھی بھی نیچے بیٹھ جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے کوڑوں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روزانہ پٹائی کیا کرتا تھا ظالم بادشاہ، وقت کے امام، وقت کے محدث، وقت کے اللہ والے، لیکن ظلم طاقت کے نشے میں۔ وہیں ان کا انتقال ہو گیا، جیل میں ہی۔ جب ان کا جنازہ اٹھا ہے، اتنا بڑا جنازہ کہ آج تک تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا ہے۔ ان کے جنازے میں 25 لاکھ لوگ شریک تھے۔ کتنے لاکھ؟ 25 لاکھ لوگ، 1 لاکھ 2 لاکھ 1 ہزار 2 ہزار نہیں،
کتنا مجمع ہے ہمارا؟ زیادہ سے زیادہ 200-300 مجمع ہے ہمارا ہے۔ ان کے جنازے میں 25 لاکھ لوگ شریک ہوئے، حالانکہ اس وقت تو نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اخبارات تھے، کچھ نہیں تھا اس وقت۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی تھی اس وقت، 25 لاکھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اور جب ان کا جنازہ جا رہا تھا، کندھے پر لے کر کے جا رہے تھے لوگ، یہودیوں نے جب ان کے جنازے کو دیکھا ہے، 60,000 لوگوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا تھا۔ لو جی، ہمارے مسلمانوں کے جنازوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان قبول کرتے تھے۔ ہم اچھے پڑوسی تھے تو دیکھ کر کے لوگ ایمان قبول کیا کرتے تھے۔ ہمارے جنازوں کے اندر وہ تاثیر تھی کہ لوگ ایمان قبول کر رہے تھے۔ یہودی جیسی قوم، 20,000 یہودیوں نے اس وقت ایمان قبول کیا تھا، عورتوں نے ایمان قبول کیا تھا، صرف جنازے کو دیکھ کر کے۔ یہ وہ تاثیر ہے اسلام کے اندر۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر کے ہمیں اسلام کی قدر کا، اسلام کیا چیز ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ اندازہ اسلام کی طاقت، اسلام میں اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے کہ اس کو پوری دنیا قبول کرنے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے، اسی لیے لوگ اسلام کو روک رہے ہیں، اسلامی چیزوں کو روک رہے ہیں۔ لیکن جتنا وہ روک رہے ہیں اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اس بات پر فخر کریں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ ہمیشہ حالات آتے ہیں جاتے ہیں، حالات آتے ہیں نکلتے ہیں، غریبی آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، بیماری آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پریشانی آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، قانون بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، بس اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارے دیش میں ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں، چاہے وہ سیاست کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، آج یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے اسلامی قانون پر پابندی لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، زور و شور سے تیاریاں شروع ہیں، اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے دیش کے اندر۔ بس اپنے کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، سونے میں مست ہے مسلمان، بس 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں مزے میں، اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس وقت بہت کوششیں کر کے، بہت لڑائیاں لڑ کر کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے، بچوں کو یتیم کر کے، یہاں ہمارے جو کچھ آئینی قانون تھے ان کو بچا کر کے ہم زندگی 70-75 سال سے گزار رہے ہیں۔ لیکن اب وہی تھوڑے سے بچے ہوئے قانون، ان پر بھی پابندی یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے لگائی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ بھئی ایک نیٹ کے ذریعے سے، اپنے اس کے وہ ویب سائٹ کے ذریعے سے ہمیں وہاں پر ٹویٹ کرنا ہے، ہمیں وہاں پر اپنی رائے کو ظاہر کرنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذریعے سے تمام مساجد میں اعلانات کرائے گئے ہیں، جتنے مسلمان ہیں ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، بس وہ ویب سائٹ کھولنا ہے، وہ لنک لے کر کے وہاں اپنا نام لکھ کر کے آگے میسج کر چھوڑنا ہے، آگے سینڈ کر چھوڑنا ہے، اتنا سا کام ہے۔ بس وہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کے پاس جائیں گی کہ اتنے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کتنے لوگ کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو یونیفارم کوڈ چاہیے، وہ اس کا ٹیلی کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے، اور جو اپنے ہندو بھائی ہیں، جو غیر سیکولر ذہن کے لوگ ہیں بیچارے، اور اسی طرح سے جو نیچی ذات کے لوگ ہیں، یہ حالات یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے مسلمانوں پر نہیں بلکہ ہندو اور اسی طرح سے اور بھی مذہب کے لوگ ہیں، سب پر ہی آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں اتفاق اتحاد کو اور بنانے کی ضرورت ہے، آپس کی نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بھائی چارے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پڑوسی ہو تو اس ساتھ محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ اپنے اسلام کو بھی بچانا مشکل ہو جائے۔
اس لیے میرے دوستو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہماری ایک پورے ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جس کو بڑی جد و جہد بڑی کوششوں کے بعد بنایا گیا ہے اور اس کی حفاظت اب تک کی جاتی رہی ہے، اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو گیا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ختم ہو جائے گی۔ 3-4 شادیوں کا جو قانون تھا وہ ختم ہو جائے گا، وراثت ختم ہو جائے گی، اور بچے کا لین دین جو شریعت میں ہے جس کو کورٹ مانتی ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں قانون کے ذریعے جو اجازت ملی ہے، اگر 2 مسلمان جا کر کے کورٹ میں کوئی کیس داخل کر دیں تو کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو جائے پھر وہاں اسلامی اصول کے ذریعے سے فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اب جو نیا قانون بنایا جا رہا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اسے سیاست سمجھ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو دینی اور مذہبی فریضہ سمجھ کر کے ان تمام چیزوں کا انجام دینا ہے۔ کریں گے میں سب حضرات کوشش کریں گے، ہر آدمی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ویب سائٹ ہے اور آج کل تو اس پہ بہت چل بھی رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، وہ لے کر کے ہر بندہ اپنا نام لکھ کر کے اور آگے اسے کیا نہیں اسے سپریم کورٹ کا اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اسے پڑھ کر کے اس کو سینڈ کرنا ہے، تاکہ ہمارے جتنی زیادہ سے زیادہ عرضیاں ہیں اور جتنی بھی ہماری یعنی موافقت ہے حمایت ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اتنے لاکھوں لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرنے میں سوچیں گے، اس کے ذریعے سے مدد ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو اس کام کو پورے انجام دینے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 14 جولائی سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا انہوں نے، اب آج تاریخ 7 تاریخ ہے، آج اگلے یہ 14 جولائی تک اس کا وقت ہے، اس سے پہلے یہ تمام چیزوں کا انجام دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔